العلم نور، العلم نور، العلم نور. سلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور جب یا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. دربے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں. دربے بہا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں ہم پچھلے جمعوں میں تسلسل کے ساتھ بزرگان دین کے احوال سنتے آئے، جن میں حضرت سیدنا معین الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مناقب سنے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہم نے سنے، اور اب انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو ان کے بھی کچھ مناقب اور فضائل ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی محبت تا دم حیات، ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اور ان کی محبت میں ہمارا حشر فرمائے، ان کے گستاخوں سے اور گستاخوں کی صحبت سے محفوظ و معمون فرمائے۔ صحابی رسول جو ہے ان کا اپنا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، ان کی صحابیت متفقہ ہے، یعنی صحابی ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں یعنی اپنی ظاہری حیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، یا صحبت اختیار کی ہو ایک لمحے کی بھی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، مسلمان بھی ہو، یعنی جس وقت حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں رہا، اس وقت وہ مسلمان تھا، اور جب انتقال ہوا اس وقت بھی وہ مسلمان تھا، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔ اب اس میں ظاہری زندگی کی قید ہے، تو اگر کوئی خواب میں دیکھ لے حضور کو تو وہ صحابی کی جو ہے وہ تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی، تو لہذا اپنی حیات میں جس نے حضور کی زیارت کی، حضور کی صحبت اختیار کی، وہ صحابی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی صحبت بھی اختیار کی، بلکہ آپ کاتب وحی تھے، اور ایمان کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہوا، تو صحابیت کی تمام تعریفات آپ پر صادق آتی ہیں۔ تو یہ بات تو متفقہ ہے، اس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا تھے؟ صحابی رسول تھے۔ اب صحابی کی فضیلت قرآن سے ہم سنتے ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں، بہت ساری تاریخی واقعات ہیں، تاریخ میں من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، مورخ کو جو جہاں سے ملتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا، کیونکہ پہلے زمانے میں تاریخیں لکھی جاتی تھیں، تو مورخ جو ہوتا تھا اس کو کسی نے بھی بتا دیا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، اس نے اٹھا کر اس کو لکھ دیا، اب جا کر اس کی کچھ خود اس نے تحقیق نہیں کی کہ وہاں جا کر وہ اس نے دیکھا، وہ منظر دیکھا ہو، تو یہ تو تھا مورخ کا معاملہ، تو اس لیے تاریخی واقعات پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ دوسرا حدیث کا معاملہ ہوتا ہے، تو حدیث میں بھی بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی، لیکن حدیث میں کافی حد تک احتیاط کی گئی، چھان بین کی گئی، ایک ایک راویوں پر ان کے حالات زندگی کو دیکھا گیا کہ جو شخص حدیث بیان کر رہا ہے اس کا حالات زندگی اس کی کیا ہے، اور اس کا تقویٰ پرہیزگاری کیسا ہے، پھر اس سے جا کے حدیث لی جاتی۔ لیکن قرآن کریم کے اندر تو کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا تو قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، اور اس دن کی منظر کشی قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے، اور سورہ حج کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، اور فرمایا کہ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ والی جو اونٹنی ہے وہ اس سے بھاگتی پھرے گی، کھلی پھرے گی، چھوٹی پھرے گی، اور ہر عورت کا حمل جو ہے وہ گرے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے ایسا لگے گا جیسے کہ وہ نشے کی کیفیت میں، لیکن فرمایا وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے کی کیفیت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو قیامت میں ایک بھگدڑ مچی ہوگی اور بہت ہولناکی والا دن ہوگا۔ اب اس دن کے بارے میں اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ 101 کے اندر ان الذین سبقت لهم من الحسنى،
کہ وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری بھلائی کا وعدہ گزر چکا، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے، یعنی جہنم کی آواز، ہلکی سی آواز کو بھنک کہا جاتا ہے، تو لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اپنی من مانی خواہش والی چیز میں، پسند میں رہیں گے، یعنی جنت میں رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور انہیں فزع اکبر غمگین نہ کرے گی۔ فزع اکبر کیا ہے؟ یعنی قیامت کی بڑی گھبراہٹ، بڑی گھبراہٹ کو فزع اکبر کہا جاتا ہے۔ تتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور فرشتے صحابہ سے مل کر کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ آج تمہارا ہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ اس آیت میں مفسرین نے فرمایا صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ صحابہ کرام قیامت کے میدان میں امن سے ہوں گے، چین سے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور جس طرح لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے یہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام جو ہے ان کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کی دو کیٹیگری تھی۔ ایک وہ تھی کہ جو ابتدائی دور میں ایمان لائے، جنہیں سابقون الاولون کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک وہ تھے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ یہ فتح مکہ جو ہے سن 8 ہجری میں ہوا ہے، تو فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی کے بارے میں قرآن نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو پھر ہم جو ہے ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرے، ان کے بارے میں، ان کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے۔ تو لہذا ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے، ان کی صحبت سے بچنا چاہیے کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اعتراضات لغو ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی فضیلت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث مبارکہ میں ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی۔ کیا دعا فرمائی؟ دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اے اللہ انہیں ہادی بنا دے، انہیں ہدایت دینے والا بنا دے، اور انہیں مہدی بنا دے۔ مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ، جو پہلے سے خود ہدایت یافتہ ہو۔ اور فرمایا وحدی بھی، اور اے اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اب جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگے کہ یا اللہ انہیں ہادی بنا دے، تو حضور کی دعا کبھی رد ہوگی؟ کیونکہ سرکار نے خود فرمایا کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سرکار نے دعا مانگی کہ یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، لوگ ان کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاذ اللہ گمراہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، سرکار ان کے لیے جب دعا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی اس صحابی کو کہتے ہیں کہ جب قرآن اترتا تو نبی کریم علیہ السلام نے چند مخصوص لوگوں کو رکھا تھا، اور بعض علماء نے لکھا کہ کاتب وحی کی تعداد 20 تھی۔ 20 صحابہ ایسے تھے جو قرآن لکھتے تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن اترتا تو اس کو لکھا کرتے تھے۔ اب لکھنے کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ اللہ کا قرآن اتر رہا ہے تو وہی شخص لکھ سکتا ہے جو امین ہو، اور ان کو اس امت کا امین بھی کہا گیا، امانت دار تھے، کیونکہ جب قرآن اترتا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیتے، کوئی کمی کر دیتے، تو اس طرح وہ قیامت تک ایک گمراہی چلتی۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری تھی ایک کاتب وحی کی کہ جب وہ قرآن اتر رہا ہے تو اس کو اللہ کے کلام کو لکھ رہے ہیں، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ پھر ایسا شخص کیسے اپنی جو ہے وہ سلطنت کے اندر اپنی حکومت میں بددیانتی کر سکتا ہے، کہ جو اللہ کا قرآن لکھنے والا ہو، حضور کی صحبت میں رہنے والا ہو۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خال الامت کہا جاتا ہے، یعنی امت کے ماموں کہا جاتا ہے۔ خال الامت کا معنی ہے امت کے ماموں۔
وہ کس طرح کہ ان کی بہن تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، یعنی مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ امت کے خالو ان کو، امت کے ماموں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا پورا گھرانہ جو تھا اور ان کے والد ابو سفیان یہ بھی ایمان لے آئے تھے فتح مکہ کے دن، ان کی والدہ حضرت ہند یہ بھی ایمان لے آئی تھی، تو ان کے والدین بھی ایمان لے آئے، وہ بھی صحابی کے شرف سے مشرف ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ خود بھی ایمان لے آئے سن 7 ہجری کے اندر۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت آپ ایمان لے آئے تھے، اور پھر صلح حدیبیہ کے سال یعنی سن 8 ہجری میں آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام حبیبہ کے گھر پر تھے، تو دروازے پر دستک ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ دروازے پر دیکھو کون ہے۔ تو جب وہ دروازے پر گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ معاویہ ہے، تو سرکار نے فرمایا انہیں بلا لو۔ تو جب انہیں بلایا گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان کے کان پر قلم لگا ہوا تھا۔ قلم جو ہوتا ہے پین، تو اس زمانے میں قلم کو تراشا کرتے تھے، آج تو ہم جو ہے وہ انک والا پین یوز کرتے ہیں، پہلے وہ قلم کو تراشتے تھے اور انک میں ڈبو کر اس کو لکھتے تھے، تو وہ قلم تراشا جاتا۔ تو کان پر انہوں نے قلم رکھا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس قلم کا کیا معاملہ ہے، تم نے کان پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار رکھا ہے، یعنی جب آپ مجھے حکم دیں تو میں اس سے لکھنا شروع کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ تم کتابت وحی کرو، یعنی وحی جو اللہ کا کلام اترتا ہے اس کو لکھو، تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ پھر حضور نے انہیں بشارت دی کہ تم کیسا محسوس کرو گے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں پوشاک پہنائے گا، یعنی تمہیں خلافت عطا فرمائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خلافت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ اب جب ان کی بہن ام حبیبہ نے جب یہ بات سنی تو سرکار کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ خلافت دے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ انہیں خلافت دے گا، لیکن حضور نے فرمایا اس میں آزمائش ہے، اس میں آزمائش ہے۔ یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دیجئے، تو سرکار نے اس وقت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی۔ اب دعا کیا دی کہ اللہم اہدہ بالہدی، اے اللہ انہیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما اور انہیں ہلاکت سے محفوظ رکھ اور دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ کیا دعا فرمائی؟ وَاغْفِرْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ تو جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام مغفرت کی دعا فرما دے، قرآن ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، تو پھر کون ایسا شخص بدبخت ہوگا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے؟ تو بعض ایسے لوگ ہیں، ایسا گروہ ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں باقاعدہ گستاخی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان سے رضا کا اعلان فرما دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اب اللہ کو تو قیامت تک آنے والی چیزوں کا علم تھا، اور اللہ نے اپنے علم سے سب کچھ جان لیا کہ یہ دنیا میں جا کے کیا کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے درگزر کیا اور پھر رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کا خطاب انہیں دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب صحابہ سے اللہ راضی ہے تو پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی طعن و تشنیع کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آیا، ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے حضرت ام حبیبہ کے گھر پہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چارپائی پر آرام کر رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ ام حبیبہ سے فرمایا کہ کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یقیناً یہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت کرو، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ تم ان سے محبت کرو، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے محبت کرتا ہوں؟ امیر معاویہ سے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے، یعنی جو امیر معاویہ سے محبت کرے، حضور فرما رہے ہیں میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا جبریل اور میکائیل بھی امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل اور میکائیل سے بڑھ کر ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ ابن عساکر کی روایت ہے۔
تو پتہ چلا کہ اللہ بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے محبت کرتے، تو ہم ان سے کیوں محبت نہ کریں؟ یہ صحابی رسول تھے، بہت بڑا ان کا مقام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اپنے کاشان اقدس میں آرام فرما رہے تھے، فجر کا وقت تھا، تو آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو اچانک جو ہے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آیا تو آپ نے دروازہ کھولا اور اس سے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ اس تعارف کو چھوڑیں، بس فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ اٹھ کے نماز پڑھیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بھائی تم مجھے اپنا تعارف بتاؤ، کون ہو تم؟ میں تمہیں جانتا نہیں۔ تو پھر جب اس سے آپ نے تعارف پوچھا اور اس سے زبردستی کی تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور میں آپ کو نماز کے لیے جگانے آیا ہوں۔ اس روایت کو مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ تو اب امیر معاویہ نے پوچھا شیطان کا کام تو لوگوں کو نماز سے دور کرنا ہے، تو مجھے نماز کے لیے جگانے آیا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے دراصل میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی کوئی بندہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائے۔ کل جب آپ کی نماز کا وقت نکل گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا 500 گنا ثواب عطا فرمایا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ثواب میں بڑھ جائے، آج بھی آپ کی نماز نکل جائے اور آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں اور اللہ آپ کو نماز کا ثواب زیادہ عطا فرمائے۔ تو اس طرح شیطان نے آ کر آپ کو جگایا، یہ بھی آپ کے بارے میں منقول ہے۔ تو آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، کاتب وحی تھے، اور آپ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے منہ مبارک کو تراشا۔ جب سرکار نے عمرۃ القضاء ادا کیا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے آپ کے بال تراشے تھے نبی پاک علیہ السلام کے، اور حضور کے بالوں کو سنبھال کے رکھا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کرتا دیا تھا، تو انہوں نے اس کرتے کو پہنا تھا اور اس کرتے کو تبرکاً سنبھال کے رکھا تھا، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ جب آپ کا مرض وصال ہوا، مرنے کے وصال کے قریب وقت آیا، تو آپ نے یہ وصیت کی کہ میرا کفن وہ دینا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا جو کرتا میرے پاس ہے اس کرتے کو میرے کفن میں، یا مجھے اس کرتے کا کفن دے دینا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چادر ہے وہ کفن میں میرے جو ہے وہ استعمال کی جائے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس نبی کریم علیہ السلام کی کچھ ناخن مبارک ہیں، کچھ ناخن مبارک ہیں اور کچھ منہ مبارک یعنی حضور کے بال ہیں، کہ جب میری میت کو قبر میں لٹایا جائے تو حضرت امیر معاویہ نے یہ وصیت کی کہ میری آنکھوں پر اور میرے سینے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اور آپ کے ناخن کو بکھیر دیا جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کی برکت سے مجھے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی وصیت تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ بہت خوف خدا والے تھے، اور آپ کے بارے میں جو طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے معاملات جو منقول ہیں، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جو مشاجرات صحابہ کہلاتے ہیں، صحابہ کرام کے آپس کے معاملات ہیں۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جو آپس میں معاملات ہوئے، تو ان کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور آپ سے اجتہادی خطا ہوئی، اور اجتہادی جو خطا ہوتی ہے اس پر پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ مجتہد صحابی جب غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے وطر کی 1 رکعت پڑھی، وطر کی 1 رکعت وطر پڑھی، اور وطر کہتے ہیں طاق کو، تو ہم 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں، تو بعض روایت میں 1 بھی منقول ہے۔ تو آپ نے جب 1 رکعت وطر پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم صحابی تھے، ان کے غلام نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ امیر معاویہ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جا کر انہیں سمجھایا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ مجتہد ہے، اگر 1 پڑھتے ہیں تو یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، یعنی ان سے غلطی اجتہاد کی بنا پر، یعنی اگر اجتہاد کی بنا پر غلطی ہوتی ہے تو پھر بھی اس شخص کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ نے 20 سال تک جو ہے وہ گورنری کے عہدے پر فائز رہے، پھر 20 سال آپ نے خلافت سنبھالی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی جو ہے وہ آپس میں صلح ہو گئی تھی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے بہت اچھا معاملہ تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، لہذا ہمیں کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم معاذ اللہ اس گستاخی میں مبتلا ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھ لیں، بس یہ جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی صحابیت میں اختلاف نہیں۔ جب آپ صحابی ہیں، اور صحابی کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو جب صحابی سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے سارے معاملات کو درگزر فرما دیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بولنے والے؟
لہذا ہماری یہ مجال ہی نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں بولیں. تو لہذا ایسے لوگوں سے ہمیں بالکل گریز کرنا چاہیے جو صحابہ کے بارے میں طعن کرے، تشنیع کرے، زبان کھولے. ایسوں کی صحبت سے بھی دور رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ